محبت ایک معجزہ۔ ہمارے عجز کو سمجھا نہیں گیا محسن، ہم آزما کے اب اپنی انا دیکھتے ہیں۔ اذان علی، میں تم سے اپنے دل کا حال شیئر کر رہی ہوں اور تم ہنس رہے ہو۔ فضا نے دکھ سے اذان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تم مجھ سے محبت کرتی ہو؟ ہا ہا ہا، اٹس جسٹ اے جوک فار می۔ اذان نے کہکا لگاتے ہوئے اپنی بات مکمل کی۔ فضا نے قرب سے اس کی طرف دیکھا۔ یہ وہ انسان تھا جس کی خاطر اس نے اپنی کئی راتیں بنا سوئے گزاری تھیں، جس کو سوچتے اس وقت گزرنے کا احساس نہیں ہوتا تھا، وہ چپکے سے اس کی دعاؤں میں شامل ہو گیا تھا۔ وہی شخص کتنی آسانی سے اسے ذلیل کر رہا تھا۔ میرے دل میں تمہاری محبت میرے خدا نے ڈالی ہے، اس کی منزل کیا ہے میں نہیں جانتی، لیکن میرا خدا جانتا ہے۔ مجھے اپنے خدا پہ یقین ہے اور منزل جو بھی ہو میں اسے خوش دلی سے قبول کروں گی، لیکن اب میں کبھی تمہارے ہاتھوں اپنی محبت کا مذاق نہیں اڑاؤں گی۔ فضا نے اذان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، ان آنکھوں میں جانے کیا تھا کہ ان کے دیدار کے لیے وہ اپنا سب کچھ واڑنے کو تیار تھی۔ وہ جانے کو پلٹی تھی جب اذان کی آواز اسے سنائی دی، فضا محمود، جاتے جاتے میری بات بھی سن جاؤ۔ تمہاری منزل جو بھی ہو، مگر یہ خیال دل سے نکال دو کہ اس منزل پر اذان علی تمہارا انتظار کر رہا ہوگا۔ تم جیسی لڑکیوں پر میں دوسری نگاہ ڈالنا پسند نہیں کرتا۔ اذان نے اسے سخت الفاظ میں باور کروایا۔ فضا مسکرائی۔ اذان علی، اتنے بڑے بڑے دعوے مت کرو، کیونکہ جتنے بڑے دعوے کرو گے کل کو گھٹنے ٹیکتے وقت اتنی ہی اذیت میں پڑو گے، اور میں تمہیں تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی۔ اور دوسری نگاہ کی بھی کیا بات کی تم نے؟ جنہوں نے اس محبت کی دلدل میں پھنسنا ہوتا ہے وہ پہلی نظر میں ہی دل ہار جاتے ہیں، سو مجھے تمہاری دوسری نگاہ بھی چاہیے نہیں۔ وہ یہ کہہ کر چلی گئی اور اذان نے ناک سے مکھی اڑانے والے انداز میں چائے کا آرڈر کیا۔ فضا محمود 2 بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی۔ ماں باپ نے لاڈ پیار کے ساتھ اسے زندگی گزارنے کا سلیقہ بھی دیا تھا۔ اس کے دونوں بھائی بہت خوبصورت تھے اور ان کے مقابلے میں فضا سانولی رنگت کی معمولی نین نقش کی حامل تھی، مگر اپنے گھر والوں کے لیے وہ کسی شہزادی سے کم نہ تھی۔ وہ ایک پر اعتماد لڑکی تھی، زندگی کو بھرپور طریقے سے جینے والی۔ فضا محمود کی زندگی ہنگامے میں تب آئی جب اسے یونی ایڈمیشن لیا۔ وہ پہلی نظر کی محبت کی شکار نہیں ہوئی تھی۔ اذان اس کا کلاس فیلو تھا، پوری یونی میں مغرور شہزادہ اور فلرٹی کے نام سے مشہور تھا۔ فضا کو اذان ایک آنکھ نہیں بھاتا تھا۔ وہ اس سے نفرت تو کر سکتی تھی مگر محبت کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ مگر جانے قسمت نے کون سی الٹی چال چلی تھی۔ وہ اس دن بہت بارش ہو رہی تھی اور وہ پر اعتماد لڑکی ہمیشہ کی طرح بارش سے بہت خوف کھا رہی۔ اذان بھائی کو کال کر کے اس نے بلا لیا تھا۔ وہ ان کا انتظار کرتی کلاس روم سے باہر آئی اور اس کی نظر بارش میں بھیگتے اذان کی طرف پڑی تھی، اور پھر اسے ان کا ذکر، ان کی تمنا، ان کی یاد، وقت کتنا قیمتی ہے نا آج کل۔ وہ جانتی تھی اس کی محبت یک طرفہ ہے، مگر اس سے خود پر اعتماد بھی تھا۔ اسی اعتماد کی وجہ سے اس نے اپنی محبت کا اظہار اذان کے سامنے کیا تھا اور اذان نے اسے دھتکار کے رکھ دیا تھا۔ وہ اس بارے میں سوچنا نہیں چاہتی تھی، اس نے اپنا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیا تھا، مگر یہ سوچیں کالے ناگ کی طرح اسے ڈستی رہتی تھی۔ وہ کیا تھی اور اب کیا ہو گئی؟ فضا محمود اپنے خاندان کی پر اعتماد اور ذہین لڑکی، جس کی ذہانت کے چرچے دور دور تک تھے، اور اب وہ نہیں جانتی تھی محبت کہاں حسن، دولت یا ذہانت دیکھتی ہے۔ اس کا کام تو برباد کرنا ہوتا ہے، جیسے ہرے بھرے کھیت، مہکتے باغ یکدم آنے والے سیلاب کی وجہ سے برباد ہو جاتے ہیں، ایسے ہی محبت سب کچھ برباد کر کے اپنے پیچھے صرف تباہی چھوڑتی ہے، اور یہی اس کے ساتھ ہوا تھا۔ اذان سے بات کرنے کے بعد اور اس کے خیالات سننے کے بعد اس نے بہت سوچنے کے بعد مائیگریشن کا فیصلہ کیا تھا۔ گھر والوں کو اس نے منا لیا تھا، گو کہ یہ کام مشکل تھا مگر ہو گیا تھا۔ اس دوران جتنی دفعہ وہ یونی گئی، اذان کا سامنا کرنے سے دانستہ گریز کیا تھا۔ اسے لگتا تھا کہیں کیمپس بدلنے کے بعد اسے کچھ سکون ملے گا، مگر یہ اس کی خام خیالی تھی۔ نہ دن کو سکون تھا نہ رات کو چین۔ آنکھیں بند کرتی تو فوراً وہ چہرہ اس کے سامنے آ جاتا۔ کیا محبت ایسی ہوتی ہے، اتنی ظالم؟ ہر دم خیال یار، کرے غافل کرے کافر۔ کبھی کبھی اسے لگتا اس کی زندگی ختم ہونے والی ہے، اسے بس وہی شخص زندگی لگتا تھا۔ وہ ہے تو سب ہے، ورنہ کچھ بھی نہیں ہے، نہ دنیا نہ سانسیں۔ ایسے میں اس نے اپنے خدا کو پکارا تھا، اس پروردگار کو پکارا تھا جو کہتا ہے، اے ابن آدم، ایک تیری چاہت ہے اور ایک میری چاہت ہے، پر ہوگا وہی جو میری چاہت ہے۔ بس اگر تم نے سپرد کر دیا اس کے جو میری چاہت ہے، تو میں بخش دوں گا وہ بھی جو تیری چاہت ہے۔
پر اگر تو نے نافرمانی کی اس کی جو میری چاہت ہے تو میں تھکا دوں گا تجھے اس میں جو تیری چاہت ہے، پھر ہوگا وہی جو میری چاہت ہے۔ اور اس نے اپنی چاہت کو پھر اللہ کی چاہت میں بدل دیا تھا۔ اس کے سجدوں میں طوالت آ گئی تھی۔ وہ بامشکل فرض پورے کرنے والی لڑکی نوافل پڑھنے لگی تھی۔ بے شک اللہ کے ذکر میں سکون ہے۔ جب آپ کسی انسان سے نا امید ہو جاؤ تو اسے یاد کرو، وہ کبھی اپنے در پہ آنے والوں کو نا امید نہیں لوٹاتا۔ وہ اللہ جو اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے، وہ انسان کو کبھی دنیا کے تھپڑوں میں تنہا نہیں چھوڑتا۔ اذان یار تجھے پتہ ہے اپنی کلاس کی ہونہار اسٹوڈنٹ نے مائگریشن کروا لیا ہے، واجد نے اذان سے کہا۔ اسے فوراً سمجھ آ گئی تھی، مگر انجان بنتے ہوئے واجد سے استفسار کرنے لگا، کون؟ کس کی بات کر رہے ہو؟ ارے یار فضا، محمود اور کون؟ او اچھا، تو میں کیا کروں؟ مجھے کیوں بتا رہے ہو؟ ویسے اچھا ہوا، فضول میں وقت برباد ہونا تھا میرا۔ اذان نے لاپرواہی سے کہا، اذان تم بس کرو یار، اور کوئی ٹاپک نہیں تمہارے پاس اس 2 ٹکے کی لڑکی کے علاوہ؟ اذان نے غصے سے واجد کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ واجد سر ہلا کر رہ گیا۔ وہ اس کا بہترین دوست تھا، فضا کے بارے میں سب جانتا تھا۔ وہ دل سے چاہتا تھا کہ اذان رنگ برنگی تتلیوں کے جھرمٹ سے نکل کر فضا جیسی لڑکی کا ہو جائے، مگر وہ تو اس ٹاپک پہ بات بھی کرنا گوارا نہیں کرتا تھا۔ نہ جانے کیا چیز میری آواز بھوجل کرتی رہتی ہے۔ اذان کو آج کل عجیب طرح کی بے چینی گھیرے ہوئے تھی۔ ہر ایک کو وہ کاٹنے کو دوڑتا تھا۔ سب اس کے رویے سے پریشان تھے اور وہ ان سب سے زیادہ پریشان تھا۔ اسے فضا یاد آتی تھی۔ ہے نا حیرت کی بات، وہ لڑکی جسے وہ دوسری نظر دیکھنے کا روادار نہیں تھا، وہی اس کے صبح و شام کی ساتھی بنی ہوئی تھی۔ وہ یہ بات نہیں ماننا چاہتا تھا، نہ چاہتے ہوئے بھی اس سے محبت کرنے لگا تھا۔ وہ روز بروز سائیکو ہو رہا تھا۔ دل چاہتا تھا اسے دیکھے، اس سے باتیں کرے، مگر وہ انا زادی تھی تو ایک وقت میں اس نے بھی بڑی بڑی باتیں کی تھیں۔ واقعی اسے گھٹنے ٹیکتے ہوئے تکلیف ہو رہی تھی اس لڑکی کے سامنے جسے وہ 2 ٹکے کی کہتا تھا۔ کاش زبان سے ادا ہونے والے الفاظ کا کفارہ ادا کیا جا سکتا۔ بہت دن سوچنے کے بعد وہ ایک فیصلے پہ پہنچا تھا۔ اسے اپنی زندگی بچانی تھی، اپنی خوشیاں دوبارہ حاصل کرنی تھی۔ تیرے عشق نے بخشی ہے یہ سوغات مسلسل، تیرا ذکر ہمیشہ، تیری بات مسلسل۔ میں محبت میں اس مقام پہ ہوں جہاں میری ذات میں رہتی ہے تیری ذات مسلسل۔ وہ ڈپارٹمنٹ کی سیڑھیوں پہ بیٹھی اسی دشمن جاں کو سوچ رہی تھی جسے کبھی نہ سوچنے کو وہ ہر دن ارادہ کرتی تھی، مگر سوچوں پہ جانے کیوں پابندی نہیں لگا سکی تھی۔ اس نے کہیں پڑھا تھا، محبت وہ ہوتی ہے جس میں آپ محبوب سے اظہار کے بعد اس سے بدلے میں محبت طلب کریں، اور عشق یہ ہے کہ جس سے محبت کرو اس کو پانے کے لیے، اس کی خوشیوں کے لیے اللہ کے در کا دروازہ کھٹکھٹایا جائے۔ اور وہ اس سے عشق ہی تو کرتی تھی، تبھی تو وہ بے بس تھی، اس کی سوچ کو ذہن سے نہیں اکھاڑ سکتی تھی۔ جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھتے اس بے مہر کو مانگنے کے لیے آنسو بنا اجازت آ جاتے تھے۔ وہ جانے کتنی دیر مزید اسے سوچتی جب اسے اپنی کلاس فیلو رملہ کی آواز سنائی دی، فضا کوئی لڑکا آپ کا پوچھ رہا تھا، مجھے لگا آپ لائبریری ہوں گی سو وہاں کا بتا دیا۔ لڑکا؟ نام پوچھا آپ نے؟ فضا نے حیرانگی سے پوچھا۔ نہیں، میں ذرا جلدی میں تھی سو خیال نہیں رہا۔ اوکے میں دیکھتی ہوں، فضا یہ کہہ کر لائبریری کی طرف چلی گئی۔ سائیاں میرا دل کردا میں ڈھیر گماں دا ڈھوواں، جا کے یار دے بوہے اگے کوکو مار کے روواں۔ لائبریری کے باہر جو چہرہ اسے نظر آیا وہ اس کے لیے باعث حیرت تھا۔ بھلا ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ وہ یقینی اور بے یقینی کے درمیان جھول رہی تھی جب اذان کی نظر اس پر پڑی، اور اسے محسوس ہوا وہ مزید وہاں رکی تو خود پر سے اختیار کھو دے گی۔ اس بے مہر کے پاس آج بھی اتنا اختیار ہے، ایک نظر دیکھ کے بے بس کر دے۔ وہ فوراً پلٹی جب اذان نے اسے پکارا، فضا! اس کی آواز میں جانے کیا تھا، اس کے قدم آگے بڑھنے سے انکاری ہو گئے۔ وہ اس کے سامنے آ گیا تھا۔ کیسی ہو؟ وہ بہت چاہت سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھ رہا تھا، ایسے جیسے ان کے درمیان کبھی بھی کوئی بات ہوئی ہی نہیں تھی۔ سوری، میں آپ کو نہیں جانتی۔ اس نے ایک لمحے میں خود کو سمیٹا تھا۔ مجھے حال سے بے حال کر کے اب پہچاننے سے بھی انکاری ہو؟ اذان کے لہجے میں کچھ نیا تھا۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟
اس نے حیرت سے پوچھا، تم واقعی مجھے بھول گئی ہو، اس شخص کو جس سے کبھی تم نے محبت کرنے کا دعویٰ کیا تھا؟ مسٹر اذان علی، آپ یہاں مجھے پھر سے اذیت دینے آئے ہیں؟ خدا کے لیے بھول جائیں کہ میں نے کبھی آپ سے کچھ کہا تھا۔ اس نے دکھ سے کہا، ایسے کیسے بھول جاؤں؟ مجھے محبت کی راہ دکھا کر خود کتنے سکون سے کہہ رہی ہو کہ بھول جاؤں۔ پل پل جی رہا ہوں اور پل پل مر رہا ہوں، صرف تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ سب میں جو کسی کو کچھ نہ سمجھتا تھا، آج میں ایک لڑکی کو دیکھنے کے لیے مر رہا ہوں اور وہ مجھے کہہ رہی ہے بھول جاؤ۔ تمہارے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں فضا، خدا کے لیے مجھے میری زندگی لوٹا دو، میری خوشیاں واپس کر دو، پلیز میری زندگی میں آ جاؤ۔ وہ ہاتھ جوڑ کے اس کے سامنے گڑ گڑا رہا تھا، اور فضا، وہ تو اللہ کی اس کرامت پہ حیران تھی۔ کل جو اسے دیکھنا نہیں چاہتا تھا، آج اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا ہے۔ اس کے آنسو سے تکلیف دے رہے تھے۔ وہ لپک کے آگے بڑھی تھی، اس کے جڑے ہاتھوں کو محبت سے تھاما تھا۔ اذان، ایسا نہ کرو، میں بھلا کیوں تمہیں تکلیف؟ عشق کیا ہے تم سے، میری ہر نماز کی دعا ہو تم، میرے اللہ نے میری دعاؤں کو قبول کیا ہے۔ محبت واقعی ایک معجزے کی طرح ہے، وحی کی طرح کسی بھی دل پہ نازل ہو سکتی ہے۔ میں تمہارے ساتھ ہوں، کیونکہ میں تمہیں وہ دکھ دے ہی نہیں سکتی جو میں نے سہا ہے۔ اذان نے محبت بھری نظروں سے اس کی طرف دیکھا اور خدا کا شکر ادا کیا کہ اس نے اپنی محبت کی طرف آنے میں زیادہ دیر نہیں کی تھی۔ دوسری طرف فضا سوچ رہی تھی، محبت معجزے کی صورت ہوتی ہے جو پہلے میرے دل میں اتری اور پھر اذان کے دل میں۔ اب اس کے حاجت کے نوافل کو شکرانے کے نوافل میں بدلنے کا وقت آ تھا۔ وہ اپنے رب کا جتنا بھی شکر ادا کرے کم تھا۔ اسی کے ساتھ آج کی کہانی کا اختتام کرتے ہیں، پھر ملیں گے ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ تھینکس فار واچنگ۔